انشاءاللہ تراویح میں پڑھے جانے والے پارے کا ترجمہ اور آڈیو ہم ایک دن پہلے نشر کریں گے تاکہ قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہماری دعا ہے کہ رمضان کے تمام ثمرات آپ حاصل کر لیں، آمین۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کچھ ایسے احکامات ملتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنا روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل بنا دیتی ہے اور اسے تھکا دیتی ہے، اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے، تو وہ اپنا روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ روزہ چھوڑنے کی بات میں نہیں کر رہا، میں روزہ توڑنے کی بات کر رہا ہوں، اور ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کے دلائل ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت حمزہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے سفر کے دوران روزہ رکھنا چاہیے؟ کیا مجھے سفر کے دوران روزہ رکھنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چاہو تو رکھ لو، چاہو تو نہ رکھو۔ ناظرین کرام، سفر کے دوران روزہ رکھنا اختیاری ہے، آپشن ہے آپ کے پاس، آپ رکھیں یا نہ رکھیں۔ چنانچہ اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ روزہ اسے کمزور کر دے گا تو دوران سفر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ نے سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے کی قرآن کریم میں رخصت دے رکھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، گرمیوں کے دن تھے اور دن کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام فرمایا، صحابہ نے بھی قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا کہ کچھ فاصلے پر کچھ لوگ ایک آدمی کے گرد کیا ہیں؟ جمع ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ بتلایا گیا کہ وہاں ایک روزہ دار ہے جس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں، مقصد یہ تھا کہ اس کا روزہ توڑوا دو۔ سفر میں اس بات کی اجازت ہے، اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو روزہ رکھا جائے، نہیں تو روزے کی ہمیں رخصت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔